سکتا جہاں مولا کائنات کا ڈیرا نہیں۔ تو جب وہ امام کی حقیقت کو پاتا ہے تو مولا کائنات وہاں موجود ہیں۔ 11 امام حسن صدیق تک، 12واں امام غائب ہے۔ سوچو کہاں غائب ہیں 12ویں امام؟ 12ویں امام قیامت تک فقیر کے وجود میں غائب ہیں۔ کبھی داتا کی نگری میں ڈیرا ہے، کبھی خواجہ کی نگری میں ڈیرا ہے، کبھی کلندر پیا سرکار کی نگری میں ڈیرا ہے۔ وہ ڈیرا بعد، وہ ڈیرا بعد، وہ ڈیرا بعد، اور غالی آگے پھر ڈیرا۔ منکم، جو تم میں سے موجود ہے، اولو الامر کے اندر ڈیرا ہے مولا کائنات کا۔ تو جب کوئی ان 3 چیزوں کو پا لیتا ہے، مسجد کی حقیقت اس کا وجود جسم پاک ہونا، دل کی حقیقت طریقت میں چل کر محراب تک پہنچنا، اور محراب کی حقیقت امام کو پا لینا، اور یہی کہا گیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمام لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ جنہوں نے اس طرح امام کو پایا وہ لوگ مکمل ہوئے۔ جب مکمل ہوئے تو ان کو خدا کے راز سارے کے سارے ظاہر ہو گئے۔ جب راز ظاہر ہوئے تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اب حکمت سے یہ چیزیں دوسروں کو بھی بتاؤ۔ ایسا بندہ اپنی ذات میں مسجد ہے، اس کا جسم کیا ہے؟ اس کا جسم کیا ہے؟ مسجد۔ اس کا دل محراب، اور محراب میں امام۔ تو امام کی بارگاہ کو شیعہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، امام بارگاہ، امام تو امام جہاں ہوگا بارگاہ تو وہی ہے نا بھائی، حق کا امام ہے نا، علی حق کا امام ہے۔ تو جس دل میں علی ہے وہ امام بارگاہ ہے، اور جس مسجد میں امام نہ ہو وہ مسجد بھی آباد نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا مسجدوں کو آباد کرو۔ تو اگر مسجد میں جو کوئی داخل ہوگا تو وہ اپنے امام کی طرف ضرور جھکے گا۔ تو جو صحیح اہل حدیث بھائی ہیں، اہل دیوبند ہیں، وہ اگر ان کی عبادت قبول ہو چکی ہے تو وہ مسجد میں اس میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو پتا ہے ہمارا امام کون ہے۔ اس لیے اولیاء کرام نے یہ طریقے سے رستہ پا لیا ہے۔ اب مسجد میں محراب جو ہے وہ امام بارگاہ ہے، باقی جو ہے وہ مسجد ہے۔ اب مسجد اور امام بارگاہ 2 چیزیں ہیں، امام کے ساتھ مسجد آباد ہے۔ تو اس نقطے کو، اس ترکوٹی کو اگر سمجھو تو مسجد اور امام بارگاہ 2 نہیں ہے۔ ہمارے دیوبند، ہمارے اہل حدیث، ہمارے اہل سنت بریلوی اور اہل تشیع بھائی سب کو سوچنا پڑے گا کہ ایسی ہستیاں جن کے اندر مولا کائنات کا ڈیرا ہے، قیامت کو انہوں نے ظہور کرنا ہے، اب پردہ پوش ہیں، اس در پہ جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے فیض ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر مولا کائنات موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا در ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو وہ دربار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات کا جلوہ وہاں پہ موجود رہتا ہے، اور سرکار ظاہری طور پر اپنے کسی اور وجود میں جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں سے اپنی حکمت کے ساتھ ولی کے جسم کو استعمال کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم غور کریں تو مسجد اور امام بارگاہ، مسجد میں ہمارے بریلوی بھائی، اہل حدیث بھائی، دیوبند حضرات یہ آتے ہیں، اور اہل تشیع امام بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہی سب سے بڑے 4 ہمارے ملک میں یا مسلمانوں میں بڑے فرقے چلے آ رہے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہر فرقے میں فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ چاروں اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ کوئی ایسی ہستی ہمیں چاہیے کہ جس کا جسم مسجد ہو تو 3 کلیئر ہو گئے، اور دل امام بارگاہ ہو، تو وہ اس معرفت کو وہ سمجھ لیں کہ وہ ہستی اصل میں امام بارگاہ ہے۔ ہم تو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد تو گھر تو وہ ہوتا ہے جس کو گھر والا آباد کرے، تو یہ گھر کیسا ہے جس کو اس نے آباد کیا ہوا ہے۔ تو ہم اس انسان کی صحبت اختیار کر لیں تو ہمیں حق کا رستہ مل جائے گا، تو پھر ہمارا امام بارگاہ اور مسجد کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور سب دوست ایک جھنڈے تلے آ کر جمع ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے پیارے بھائیوں سے میں امید کروں گا کہ یہ فرقوں کی لعنت کو توڑ کر ہم اس ہستی کو، ان ہستیوں کو تلاش کریں جن کے اندر مولا کائنات کا ڈیرا ہے، تاکہ ہمیں حق کی راہ مل جائے۔ کرنا چاہیے یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، یہ فرقے اور یہ انگلیاں جو علیحدہ علیحدہ ہیں یہ ایک ہو جائیں گی، اور یہ ہماری طاقت ہے۔ پھر ہم عیسائی، یہودی
हिंदू, सिख सबका मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरह इमाम बारगाह को अलहदा बना दिया और मस्जिद को अलहदा बना दिया तो आज फिर बम भी चल देंगे, सब कुछ होगा, लड़ाइयां भी होंगे, झगड़े भी होंगे। तो ऐसे लोग जो आप में ये नफरत डाल रहे हैं उनको पहचानो, और जो एक करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मानो। भाई अल्लाह, उसके नबी, उसके घराने को और सहाबा कराम को और औलिया कराम को जो बंदा इज्जत और तकरीम देता है वो बंदा ठीक है। जो इनमें से किसी का भी थोड़ा सा आगे पीछे कोई काम करे, हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला की जात अगर दावत दे तो इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए। एक आपके लिए फिक्र अंगेज बात थी, थोड़ा सोचने वाली। आम जो रूटीन की तकरीरें होती हैं ना, वो और चीज होती है। हमारा सिलसिला है, हमारी तबलीग है। हमने अपनी तबलीग के अंदाज से बात की है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन लाइंस पर, इन तरीकों पर तमाम मुसलमानों को दावत देते हैं कि हक की तरफ आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निशान यही है। हमारे सामने जात, इस निशानों के दरमियान जो है हमारा तल्लुक उससे है, हुसैन से। क्यों कि हुजूर ने फरमा दिया मैं हुसैन से हूं। अब अगर हक चाहते हो तो हुसैनियत में आओ। तो यही तरीका है, और क्या है। और ख्वाजा साहब ने मोहर लगा दी है कि शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन, दीन भी अस्त हुसैन, दीन पनाह भी अस्त हुसैन। हस्ती से जो बात निकलती है वो दीन होती है। जो वो करता है, बैठता है, उठता है, उसका नाम दीन है, शरीयत है। तो हुजूर ने फरमा दिया कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। अब क़यामत तक अगर दीन की सूरत देखनी है तो हुसैनियत को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पैगाम है सब तक। आप बहुत मुंतज़िर हैं, बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत से बात सुनी। मैं माजरत चाहता हूँ अगर सख्ती से कोई बात हो गई हो। सिर्फ इसलिए था कि सरकार, अगरचे आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन सरकार की रहमत की तरफ देख रहा था कि सरकार सब के ऊपर रहमत कर दे। जो जो भी आया है अल्लाह आपको इसमें अमल की तौफीक दे। तो हमारा पैगाम था, हमारी तबलीग थी। इंशाअल्लाह ताला हम इस मकसद के लिए हाजिर हैं। और वो रवायती तकरीरें या वो जिन लोगों का काम है वो उनको साझता है। हमारा काम तबलीग है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं। कोई दोस्त इस मसले में हमसे ताउन करना चाहे, मिलना चाहे, तो हम इंशाअल्लाह ताला वक्त देने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला हक की बात होगी, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी पैसे के, कुछ भी ना हो। आप दोस्त बैठे इंशाअल्लाह, बुलाएंगे, हम मट्टी पे बैठकर भी बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आप